الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بدایت النحو شروع کریں گے۔ بدایت کا معنی ہوتا ہے شروع، ابتدا۔ یہ جو ہے یہ نحو کی ابتدائی کتاب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل علم نحو کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اسے جانیں گے۔ کیونکہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس علم کو شروع کر رہے ہیں، ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں یہ کس علم کے تعلق سے ہے، اس علم کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اس علم کا واضح کون ہے، اس علم کا مرتبہ کیا ہے، حکم کیا ہے، ان باتوں کو جان لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم کتاب شروع کر رہے ہیں یہ ہے بدایت النحو، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ یہ کتاب علم نحو سے متعلق ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے علم نحو کی کتاب ہے۔ نحو کسے کہتے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم کتاب سے ہی پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علمنا کلمۃ الاسلام وصرف قلوبنا نحو اصلاح العقائد والکلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ الحمد للہ، الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے، الذی علمنا کلمۃ الاسلام تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کا کلمہ سکھایا، الذی علمنا جس نے ہمیں سکھایا کیا، کلمۃ الاسلام اسلام کا کلمہ، وصرف قلوبنا اور ہمارے دلوں کو پھیر دیا، صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، یہ تصریف سے بنا ہے، وصرف قلوبنا اور ہمارے دلوں کو پھیر دیا کس جانب، نحو اصلاح العقائد والکلام یعنی عقائد اور کلام کی اصلاح کی طرف جس نے ہمارے دلوں کو پھیر دیا۔ بلاغت میں ایک صنعت ہے جسے براعت استحلال کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ خطبے میں ایسے الفاظ ذکر کرنا، خطبے میں ایسے الفاظ لانا جس سے کتاب کے مضمون کی طرف اشارہ ہو، اسے کہتے ہیں براعت استحلال۔ آپ اگر غور کریں گے تو مصنف اپنے خطبے میں کلمہ اور کلام یہ دو لفظ لا کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں کلمہ اور کلام سے بحث ہوگی، یعنی یہ کتاب جو ہے علم نحو سے، نحو کی کتاب ہے اور نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو یہ براعت استحلال کے طور پر مصنف نے یہاں پہ کلمہ اور کلام کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ الذی علمنا کلمۃ الاسلام وصرف قلوبنا نحو اصلاح العقائد والکلام، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کا کلمہ سکھایا اور ہمارے دلوں کو کلام اور عقائد کی اصلاح کی طرف پھیر دیا۔ وجعل النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، اور جس نے نحو کو کلام میں یعنی کلام میں جس نے نحو کو کھانے میں نمک کی طرح بنایا، کھانے میں جس طرح نمک کی حیثیت ہے اسی طرح جس نے نحو کو کلام میں بنا دیا۔ کیونکہ آپ کھانے میں جتنی اچھی اچھی چیزیں ڈال دیں اگر نمک نہ ہو تو کھانے کا مزہ بیکار ہوتا ہے، کھانے میں مزہ نہیں آتا، کھانا لذیذ نہیں ہوتا۔ یعنی کھانا کھانے کے لذیذ ہونے کا مدار نمک پہ ہے، ٹھیک اسی طرح کلام کے خوبصورت ہونے کا مدار جو ہے یہ علم نحو پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، جس نے نحو کو کلام میں نحو کو ایسے ہی کر دیا جیسا کہ کھانے میں نمک۔
والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أعلام الجهاد ورفعوا الحق والصلاح وخفضوا الباطل والفساد. اور درود و سلام ہو اس کے رسول عالم کے سردار پر. انام کا معنی ہے مخلوق، ٹھیک ہے، مخلوق کے سردار پر، ٹھیک ہے. والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانام، اور درود و سلام ہو اس کے رسول مخلوق کے سردار پر. وعلی آلہ وصحبہ، اور ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب پر. الذین، جنہوں نے نصبوا اعلام الجہاد، جنہوں نے جہاد کے پرچموں کو بلند کیا، جنہوں نے جہاد کے پرچموں کو گاڑا. ورفعوا الحق والصلاح، اور حق اور درستگی کو جنہوں نے بلند کیا. رفعوا کا معنی بلند کیا. ورفعوا الحق والصلاح، اور جنہوں نے حق اور درستگی کو بلند کیا. وخفضوا الباطل والفساد، اور جنہوں نے باطل اور فساد کو، باطل یعنی ناحق اور فساد کو پست کیا. خفض کا معنی ہے پست کرنا. آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے کیا مصنف نے استعمال کیا، نصبو، اس کے بعد رفعو، اس کے بعد خفضو. نصب، رفع اور خفض یعنی اسے کسرہ کہتے ہیں. یہ علم نحو میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی علم نحو کے آخر میں، جو علم نحو میں کیونکہ کلمے سے بحث ہوتی ہے، کلمے کے آخر میں کون سا اعراب آتا ہے. اولاً تو یہ بحث ہوتی ہے کہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے. اگر معرب ہے تو اس کے آخر میں کون سا اعراب آئے گا، رفع، نصب یا جر. تو مصنف اپنے اس خطبے میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں جو ہے نا نصب، رفع اور خفض کے تعلق سے بحث ہوگی. اس کا مضمون اسی تعلق سے ہوگا. تو یہ بھی براعت استحلال ہے، ٹھیک ہے. خیر، نمبر 1، نحو، موضوع نحو، غایت نحو. آج ہم پڑھیں گے کہ نحو کسے کہتے ہیں، نحو کا موضوع کیا ہے، نحو کی غایت کیا ہے. نحو، سب سے پہلے مصنف نحو کی تعریف بیان کر رہے ہیں. نحو وہ علم ہے جس سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کا قاعدہ معلوم ہو. جس علم سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانے کا قاعدہ معلوم ہو، یعنی کس طرح ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملائیں گے، یہ قاعدہ جس علم سے معلوم ہو، اور کلموں کے آخری حروف کی حالت معلوم ہو. یعنی کلمے کے آخری حروف کی کیا حالت ہے، وہ معرب ہے یا مبنی ہے. جس علم سے اس کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو کہ عامل کے آنے سے بدلیں گے یا نہیں، ٹھیک ہے. اور کلموں کے آخری حروف کی حالت معلوم ہو کہ عامل کے آنے سے بدلیں گے یا نہیں. یعنی جس علم کی وجہ سے کلمے کے آخری حروف کی حالت معلوم ہو کہ عامل کے آنے کی وجہ سے یہ بدل جائیں گے یا نہیں بدلیں گے، اسے کہتے ہیں علم نحو، ٹھیک ہے نا. جس علم کے ذریعے سے یہ سب معلوم ہو، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانے کا طریقہ اور کلمے کے آخری حروف کی حالت کیا ہے یہ معلوم ہو، اسے علم نحو کہتے ہیں. علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے. موضوع نحو، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. لیکن نا مطلقاً، یعنی یہ مطلقاً علم نحو کا موضوع نہیں ہے. یعنی کلمہ اور کلام مطلقاً علم نحو کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ کلمے کی بہت ساری حیثیت ہے، بہت سارے اعتبارات ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کلمہ اور کلام یہ مطلقاً علم نحو کے موضوع نہیں ہے، بلکہ آخری حروف کے بدلنے نہ بدلنے کی حیثیت سے. یعنی کلمے اور کلام کا آخری حرف جو ہے یہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا، اس اعتبار سے کلمہ اور کلام جو ہیں یہ علم نحو کے موضوع ہیں، مطلقاً نہیں کہ کلمے کی کئی حیثیت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کس سے بنا ہے، نہیں بنا ہے، کس معنی پہ دلالت کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، اس اعتبار سے کلمہ اور کلام وغیرہ علم نحو کے موضوع نہیں ہیں، بلکہ کلمہ اور کلام یہ علم نحو کے موضوع اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا آخر بدلے گا یا نہیں بدلے گا. یعنی ان کے آخر کے بدلنے اور نہ بدلنے کی حیثیت سے یہ علم نحو کے موضوع ہیں. غایت نحو، علم نحو کی غایت کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں.
عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا، عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا یہ علم نحو کی غایت ہے، غرض ہے۔ علم نحو سیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر علم نحو ہم سیکھے ہوں گے، جانتے ہوں گے، تو عربی کلام کرنے میں لفظی غلطی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو اتنا بیان ہوا، اور بھی کچھ چیزیں جان لیں کہ علم نحو کا مرتبہ کیا ہے، یعنی علم نحو کو کب حاصل کرنا چاہیے۔ علم نحو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے، یعنی علم نحو کو جو ہے نا علم صرف کے بعد حاصل کرنا چاہیے، علم بلاغت وغیرہ سیکھنے سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ دراصل نحو کا معنی ہے طریقہ اور مثل، چونکہ علم نحو کو جاننے والا عرب کے طریقے اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم نحو کہتے ہیں، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ طریقہ اور مثل، اور جو علم نحو جانتا ہے وہ عرب کے طریقے اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے علم نحو کو علم نحو کہتے ہیں۔ اس کی اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس علم میں کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس کی نحو کہنے کی اور ایک وجہ یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے اس علم کو وضع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوتو کا لفظ کہا تھا، نحوتو، اس لیے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ علم نحو کا دوسرا نام بھی ہے، اسے علم اعراب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، علم نحو کو علم اعراب بھی کہتے ہیں۔ علم اعراب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس علم میں کلمے کے اعراب سے بحث ہوتی ہے، تو اس لیے اسے علم اعراب بھی کہتے ہیں۔ اچھا، علم نحو کا حکم کیا ہے؟ علم نحو کا حکم یہ ہے کہ علم نحو کو حاصل کرنا یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی ایک نے بھی حاصل کر لیا تو تمام لوگ بری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس شہر کے تمام لوگ بری ہو جائیں گے، واجب علی الکفایہ ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔